اللہ کے بندو اپنے آپ کو بدلو. آپ کی اولاد نیک جب بنے گی جب آپ نیک بنیں گے, جب آپ کے اچھے کام ہوئیں گے. آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, زندگی کیا چل رہی ہے آپ کی, دیکھو تو صحیح. ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. ماں باپ کو اتنا علم نہیں تھا تو ہمیں کہاں سے علم ہوتا جب ہمیں بتاتے نہیں تھے. پورے دن ٹیلی ویژن چلتا رہتا تھا, ہم بھی ٹیلی ویژن میں بزی. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو, دنیا میں مشغول نہ کرو. اگر ہم دنیا میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مشغول کر دے گا. اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو چینج کرو. اپنی اولاد کو تمہیں کیا بنانا ہے یہ تمہیں ضروری نہیں ہے منہ سے ہی بتا. میں منہ سے بتانا ضروری نہیں ہے, کر کے دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. سمجھتے ہو, کر کے دکھانا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اثرات پڑتے ہیں, اثرات. آپ حرام کام کرو, حرام کام کرو, دیکھو آپ کے گھروں کی کیسی رونق ختم ہوتی ہے. حرام و ناجائز کام کرو, دیکھو آپ کے چہرے کا نور کیسے ختم ہوتا ہے. آپ کی اولاد پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. 2 نمبر کا مال اپنی اولاد کو کھلاؤ, دیکھو ان کے خونوں میں کتنی طاقت پیدا ہو رہی ہے, چیک کرو. پھر اپنی اولاد کو حرام کا مال کھلاؤ, پھر چیک کرو کہ دیکھو ان کے خونوں کے اندر کتنی گرمی پیدا ہو رہی ہے, کتنا جذبہ بننا ہے ان کا. چیک تو کرو اللہ کے بندو, کر کیا رہے ہیں, چیک تو کرو اس چیز کو. انسان 2 نمبر کے کام کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, کوئی خبر ہی نہیں ہے. بس گھر کا گزارا ہو, گھر کا گزارا ہو, گھر کا گزارا ہو. تمہارے دلوں میں محبتیں کہاں سے پیدا ہو جائیں گی, بتاؤ تو صحیح. باپ پورے دن فلموں میں لگ رہے ہیں, اولاد کہاں سے نیک بن جائیں گی. سارے کام بچوں کے سامنے ہو رہے ہیں, بچے تربیت کہاں سے پائیں گے. زمانہ وہ تو ختم ہی کر دیا, وہ تو زمانہ ختم ہی ہوگا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کبھی باتیں بھی کیا کرتے تھے, کبھی کچھ سیکھنا سکھانا بھی کیا کرتے تھے, کبھی کچھ اپنی باتیں بھی بتایا کرتے تھے. زمانہ ہی ختم ہو گیا, کوئی خبر نہیں ہے سامنے کون بیٹا ہے, دھوں دھاڑ گالیاں, کوئی خبر نہیں ہے کیا ہے سامنے. جو منہ آیا کہہ دیا, جو منہ آیا کہہ دیا. کیا کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, اور کیا ہے. میرے بھائی اپنی اولاد کو ایسے سبق نہ دو کہ آگے کو پچھتانا پڑے, ایسے سبق نہ دو. اپنی اولاد کو ایسا بناؤ, ایسا بناؤ, اللہ کی قسم ساری زندگی تم ان کے لیے کمانے میں گزار دو, ساری زندگی ہاتھ پیر ٹٹوا لو تم اپنے کماتے کماتے. اولاد بڑھاپے میں جا کے دھکے مار کے گھر سے نکال دے گی, دھکے مار کے. نہ سمجھے گی تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں, نہ سمجھے گی تم ان سے کتنا پیار کرتے تھے, سب بھول جائے گی. آپ نے وقت ہی نہیں دیا. ارے پیٹ تو سب کے بھر جاتے ہیں وقت کا گزارتے ہوئے. کہہ دیں گے کہ جب بچوں پہ علم نہیں ہوگا, بچوں کو علم اتنا نہیں ہوگا کہ ان کو کیا کہنا چاہیے, تو کہہ دیں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ارے سب ماں باپ کرتے اپنے بچوں کے لیے, ان کا پیٹ بھرنا, ان کو کھلانا پلانا, پال پوس کے بڑا کرنا, ہر ماں باپ کا یہی کام ہے. تم نے کون سا نرالا کر دیا. جب ان کو علم ہوگا, جب ان کو صلاحیت ہوگی, جب ان کو سمجھ ہوگی, جب تم ان کو اس بات کے بارے میں بتاؤ گے کہ حرام حلال کیا ہوتا ہے, محبت کیا ہوتی ہے, پیار کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے انسان سے پیش آنا چاہیے, تب دیکھو بڑھاپے میں وہ آپ کی کیا قدر کرتے ہیں. ورنہ وہی ہوگا کہ میرے بچوں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ سے اولاد کسی کو نہ دے, کسی کو نہ دے. بد دعا تو سب کو دے دیں گے, کسی کو نہ دے. بچوں کو بھی بد دعا, سب کو بد دعا, اور کسی کو نہ دے. ایسے اولاد یہ نیک بھی تو بن سکتی تھی, تو نے تو بد دعا دے دی, نیک بھی تو بن سکتی تھی. تو اپنی جوانی کو غور تو کر, تو نے کیسا گزارا ہے, اپنی جوانی کے بارے میں سوچ تو صحیح. بس وہی والی بات ہے کہ اپنی برائی نظر نہیں آتی اور دوسروں کی برائی بھاتی نہیں. ایک کوے نے کیا جملہ کہا, دل جیت لیا اس کوے نے بھی. اس کوے نے کہا کہ اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو, اور دوسروں کی برائی بھاتی نہیں تم کو. دوسروں کی برائی اچھی لگ ہی نہیں رہی ہے, اولاد کی ہو, بھائی کی ہو, ماں باپ کی ہو, کسی کی بھی برائی اچھی نہیں لگ رہی ہے. اپنی برائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں نے کیا کر دیا. آج زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دیکھیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے, کون کیا کرے گا آگے فیوچر میں جا کے, کون کس مقام کو حاصل کرے گا. ورنہ خیال تو مجھے بھی اپنا نہیں تھا کہ آج میں اس پوزیشن پہ ہوں گا. اللہ مجھے یہاں لا کر بٹھا لے, خیال تو مجھے بھی نہیں تھا. اگر کوئی جو مجھے جاننے پہچاننے والے ہیں, جو مجھے وہ بات کو سمجھ رہے ہوں گے, دیکھیے میں اپنے یہاں بیٹھ کر واہ واہی نہیں مار رہا ہوں,
मैं आपको इस सबक दे रहा हूँ कि मेरे भाई वक्त का किसी का पता नहीं है, कौन कब बदल जाए, लेकिन अपने आप को जब तक ना बदलोगे ना नहीं बदल पाओगे। हाँ, ये मैंने अपनों पर गौर किया है। जो मुझे पहले से जानते हैं ना, वो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि ये बंदा ऐसा भी हो सकता था, कभी ऐसा भी हो सकता था, कोई उम्मीद ही नहीं हो सकता था। काम ही ऐसा था, संगति ऐसी थी, घर का रवैया ही ऐसा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? हाँ, हमारे क्यों कर दिया, औरों का क्यों नहीं करा? हालांकि अल्लाह ने कितनों को बदला। उनको अल्लाह ने ऐसे नहीं बदला कि लेटे थे चलो तुरंत हिदायत दे दी। अल्लाह ने ऐसे नहीं बदला कि काम कर रहे थे अल्लाह ने दिल में एकदम डाल दिया, ऐसे नहीं बदला। अल्लाह ने तब बदला जब बंदे ने खुद बदलने की कोशिश की कि अल्लाह ताला गुनाहों से थक गया हूँ, अब इस दुनिया में, इस जहालत में, इस वक्त में मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, तो मुझे माफ़ कर दे। और मैं चाहता हूँ कि तेरे काम को करना, तेरी तरफ आना, तेरे हुक्म पर ज़िंदगी बिताना। या अल्लाह तू मुझे हिदायत नसीब फरमा। जब अल्लाह से बंदे ने मांगा तो अल्लाह ने दिया। जब बंदे ने अल्लाह के सामने अपना दुखड़ा रखा, अपनी रुदात अल्लाह को सुनाई, अपनी बातें अल्लाह से की, अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखी, तो फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, फिर अल्लाह ने उसको कबूल किया, फिर अल्लाह ने उसकी बातों को कबूल किया, फिर उसको अल्लाह ने हिदायत दी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह उसको हिदायत देगा, अल्लाह उसको बदलेगा जो खुद बदलना चाहेगा। समझ रहे हो? अल्लाह उसको बदलेगा जो खुद बदलना चाहेगा। अगर तुम चाहते हो अपने आप को बदलना, अपने घर को बदलना, अपने घर के नेचर को बदलना, अपनी ज़िंदगी को बदलना, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और नेक इंसान बनना, अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी बिताना, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पहचानना, अगर तुम चाहते हो तो तुमको बदलना पड़ेगा। और बदलने वाला तो अल्लाह है, लेकिन मेरे भाइयों पहले आपको नीयत भी तो करनी पड़ेगी, अल्लाह की तरफ आना भी तो पड़ेगा, अल्लाह को मनाना भी तो पड़ेगा, अल्लाह को बताना भी तो पड़ेगा, अल्लाह के सामने अपनी बातों को जताना भी तो पड़ेगा। अब देखिए, हम कुछ काम करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जब हम कुछ काम करें तो मैं किसी के सामने गया और मैंने कहा कि सर मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके यहाँ आपके गिरोह में काम करूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तो वो कहेंगे अच्छा आप इंजीनियर हैं जी, तो हमें कुछ प्रूफ दो। क्या समझे? हमें कुछ प्रूफ दो। भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं इतना बड़ा इंजीनियर बना, ये लोग कहते हैं मुझे प्रूफ दो। यकीन जब आएगा जब तुम कुछ प्रूफ दोगे। हाँ, कुछ प्रूफ दो उनको, कुछ ऐसा दिखाओ, बताओ उनको कि तुम वाकई में इंजीनियर हो। जब मैं उनको अपना प्रूफ दूंगा, उनको कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो मुझे नॉलेज में है, जिससे लगे कि हाँ ये इंसान इंजीनियर है, तो मुझे वो जब एक्सेप्ट करेंगे, जब अपने पास रखेंगे। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा था। तो आप जब अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह को अपने दिल की रुदात सुनाएंगे और अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ। हाँ, अल्लाह को दिल की बात सुनाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बदलेगा, जब आप उसको कुछ प्रूफ देंगे। अल्लाह को प्रूफ दो। ओ भाई, हम प्रूफ काहे का दें? हम किस चीज़ का प्रूफ दें? क्या प्रूफ दें? मैं बताता हूँ आप क्या प्रूफ दो। देखिए, आज से जब मैं जमात में गया था, हमारी जमात में समथिंग 18 जने, 18। अब लोग कुछ भी कह लें, लेकिन मैं तो एक ही बात मानूंगा, बदलने वाला तो मेरा अल्लाह है। मेरा अल्लाह सब कुछ करने वाला है। हमारी जमात में 18 जने, तो सब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी जमात का कहना है, पूरी जमात सोचती है कि ये बंदे का इस जमात से फ़ायदा हुआ, बस मेरा फ़ायदा क्यों हुआ? 18 जनों में अल्लाह ने मुझे ही क्यों देखा, और भी तो अपने घर छोड़ के निकले। 18 जनों में अल्लाह ने मुझे ही को देखा, और भी तो अपना वक्त लगा रहे थे। 18 जनों में अल्लाह को मैं ही क्यों दिखा? क्योंकि और भी तो लोग थे। मुझसे एक बंदा छोटा था, एक बंदा, वरना सारे हमसे बड़े। वो एक बंदा छोटा भी मेरा दोस्त था,
اور وہ کتنا بڑا، سم تھنگ وہ بھی ایسے مانو 16 سال کا. ہاں تو 18 سال کا میں بھی تھا. ہم جماعت میں گئے اور باقی ہم سب سے بڑے. اب ان کو اللہ نے کیوں ہدایت نہیں دی؟ مجھ سے ایک چھوٹا بھی تھا، مجھ سے اور بڑے بھی تھے، مجھ سے زیادہ علم والے تھے، مجھ سے زیادہ مالدار تھے، مجھ سے زیادہ طاقتور بھی تھے. اللہ نے مجھے ہی کیوں دیکھا؟ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بات پر غور دو، سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کو بدلنا، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کی زندگی ایسی ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس بات پر غور دیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ 18 جنے جو تھے، ہم اپنا وقت گزار رہے تھے. وقت گزارتے گزارتے ایک دن ایسا آیا، اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہماری زندگی کے بارے میں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بہت گناہوں میں زندگی ایسے سمجھو ڈوب ہی رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا رب اپنی رحمت کی رسی سے باہر نکال. اللہ نے ایسے ہی کیا. اللہ نے دل بدلا، اور پھر ہم نے اللہ کو پروف دیا کہ اے میرے اللہ، بدلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے طرف آنا چاہتا ہوں. پھر دل نے گوارا نہ کرا، دل نے کہا پروف دے، پروف کہ تو واقعی بدلنا چاہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو توبائیں چل رہی ہیں، یہاں تو معافیاں چل رہی ہیں، رودات سنائی جا رہی ہے، دکھاوا بہت ایموشنل ہو کر ہو رہا ہے، بعد میں پھر وہی غفلتوں والے کام، پھر وہی گمراہی والے کام، پھر وہی جھوٹ بولنا، گالیوں کا دینا، پھر وہی بے حیائی والی زندگی. تو دل نے کہا کہ پہلے پروف دے. پروف کیا ہے کہ تو واقعی بدلنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ کی قسم، میرا اللہ جانتا ہے میرے دل کا حال، میرا اللہ جانتا ہے. اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں گا جو کرتا آیا. جو ہوئے بہت ایسے غلط کام، زندگی ہے، انسان اللہ نے بنائے ہیں، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اور پھر کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافیاں مانگ لو، پھر توبہ کر لو. لیکن گناہ پر اڑنا نہیں ہے. گناہ ہو گیا، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھ گیا ہماری باتوں سے، معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اس بندے سے معافی مانگ لو، معاف کر دو. اللہ کی قسم، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ طاقت بنو گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب پروف دیا کہ اے میرے اللہ، میں بدلنا چاہتا ہوں، اللہ نے پھر بدلا. کیا پروف دیا؟ کہ یا اللہ تعالیٰ، میں پروف یہ دیتا ہوں. اللہ کو پروف دیا. میں بھائی اپنی بتا رہا ہوں، اپنی، ہاں اپنی. ہم نے بھی 18 سال ایسے گزار دیے، 17 18 19 سال جو بھی نکلے بیچ کے ایسے ہی نکال دیے. اللہ معاف کرے. اللہ کو پروف دیا کہ یا اللہ، بدلنا چاہتا ہوں. اور بدلنے کا پروف یہ ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ اب یہ داڑھی کبھی نہیں کٹے گی. چھوٹی چھوٹی سی آئی ہوئی، چھوٹی چھوٹی آتی ہے نا شروع کی، چھوٹی چھوٹی آئی ہوئی. یہ پروف ہے، اب یہ داڑھی کبھی نہیں کٹے گی. دوسرا پروف دیا، اب یہ لباس کبھی چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ جو تبلیغ والا لباس ہے نا، یہ ایک عالم والا لباس، اب یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اب اسی میں وقت گزارنا ہے اور مجھے تیرے حکموں پر زندگی بتانی ہے. اللہ کی قسم، جب میں نے پروف دیے، اللہ نے ایسا بدلا، ایسا بدلا. آج مجھے اس مقام پہ لا کر بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کھڑا کیا. میں کہتا ہوں کہ اللہ ایسے نصیب والے کسی کو بناتا ہے. ہر انسان بن سکتا ہے اگر انسان اللہ سے راضی ہو اور اللہ کو راضی کرے اور تقدیر پر راضی ہو، اللہ سے مانگے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، تو اللہ کی قسم ہر انسان ایسا نصیب والا ہو سکتا ہے.